أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 17 کی تفسیر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتراكهم في ظلمات لا يبصرون۔ ترجمہ: ان سب منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے راستہ ڈھونڈنے کے لیے آگ جلائی ہو، پھر جب اس کے آس پاس روشنی ہو گئی، اللہ نے نور کو ان سب سے نکال لیا ہے اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے، اس حالت میں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ آیت کی تفسیر: یہاں منافقین کی حالت کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں منافقین کو ایک ایسے شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جو اندھیرے میں ہو اور اسے راستہ نظر نہ آ رہا ہو، پھر اس نے راستہ دیکھنے کے لیے کسی طرح آگ جلائی، پھر جب ان کے آس پاس روشنی ہو گئی تو خدا نے ان کی آنکھوں کا نور ہی واپس لے لیا اور منافقین کو گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے دیا۔ یعنی منافقین کی اندرونی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ مسلسل ذہنی دباؤ اور نفسیاتی الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ منافقین اپنے خیال میں اپنا فائدہ سوچتے ہیں اور بہترین راہ کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب راستہ واضح ہوتا ہے تو خدا ان کی آنکھوں سے حق اور باطل میں پہچان کرنے کی صلاحیت ہی واپس لے لیتا ہے۔ ایسا شخص سیدھا راستہ دیکھ تو لیتا ہے لیکن اسے پہچان نہیں سکتا۔ منافقین کی ناتوانی کو سمجھانے کے لیے یہ بہت ہی واضح مثال ہے۔ انسانی زندگی کے سفر میں مختلف راستے آتے رہتے ہیں اور اپنی مطلوبہ جگہ پر خیریت سے پہنچنے اور بہترین انجام کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان کو منزل کا پتہ ہو کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ اگر انسان کسی جگہ کو غلط جگہ کو اپنا مقصد بنا لے اور سفر کرتا رہے تو اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتا اور ادھر ادھر بھٹکتا ہی رہے گا۔ ایک مومن کی منزل خدا کی رضا اور آخرت کی پرسکون زندگی ہوتی ہے، جبکہ ایک منافق کی نظر میں منزل دنیاوی زندگی کا سکون اور اپنی دلی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی منزل منافقین کی طرح اپنی خواہشات کو پورا کرنا اور زندگی میں سکون سے رہنا ہے۔ ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر خدا سے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال منافقین ایک غلط چیز کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کئی لوگ مرتے ہیں اور زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ یہاں دنیا میں سکون سے رہنا چاہتے ہیں۔ اس عارضی سکون کو حاصل کرنے کے لیے وہ دوسروں کا حق کھاتے ہیں یا ان پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کا سکون عارضی ہے اور بہت جلد وہ مر جائیں گے، لیکن پھر بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ یعنی اپنی حقیقی منزل آخرت کو منزل بنانے کی بجائے ایک غلط چیز کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں اور اسی کے پیچھے اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اسی چیز کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ منافقین نے منزل ڈھونڈنے کے لیے آگ جلائی، جب چاروں طرف روشنی ہو گئی تو انہوں نے ایک غلط چیز کو منزل بنا کر غلط راستے کو چن لیا، اور جب انہوں نے منزل ہی غلط چیز کو بنا لیا تو پھر خدا نے بھی ان کی حق اور باطل کی پہچان کرنے والی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ پھر انہیں حقیقی منزل نظر ہی نہیں آتی اور وہ اندھوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں آگ کے ذریعے راستے کو ڈھونڈنے کو بیان کیا گیا ہے۔
یعنی وہ منزل تک پہنچنے کے لیے نور کی بجائے آگ کا سہارا لیتے ہیں۔ ابلیس بھی ایک جن ہے اور اسے آگ سے بنایا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن یہ سمجھانا چاہ رہا ہے منافقین اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ابلیس سے رہنمائی لیتے ہیں۔ منافقین اگرچہ ایمان کے نور کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے اندر آگ بھری ہوئی ہے۔ ان کے اندر جو تھوڑا بہت نور موجود تھا وہ انسانی فطرت میں توحید کی موجودگی کی وجہ سے تھا، لیکن پھر ابلیس کو اپنا رہنما بنانے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ابلیس کی اندھی تقلید کرنے کی وجہ سے یہ نور بھی چلا گیا۔ پھر وہ لوگ تاریکیوں میں کھو جاتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ قرآن نے گمراہی کو اندھیرے واحد کا لفظ کی بجائے اندھیروں جمع کا لفظ کے ذریعے بیان کیا ہے۔ یعنی یہ گمراہی ایسی ہے کہ انسان خواہشات کے ایک اندھیرے سے نکل کر دوسرے اندھیرے میں بھٹکتا رہتا ہے، ایک کے دوسری، پھر دوسری کے بعد تیسری خواہش، اور اس طرح خواہشات کو پورا کرتے کرتے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیران۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں تعلیمات قرآن کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔